اور آپ عجیب حیران ہوں گے، جہلم والی سرکار کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ آپ سے اچھی تو مسلم لیگ کی ایک خاتون ہے، 10-12 سال پہلے مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی، نام میرے ذہن سے نکل گیا یار، انہوں نے اس عدالتی خلا کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی، نے کہا تھا کہ خواتین جلد بازی میں جا کے مردوں سے طلاق لے لیتی ہیں، بعد میں ندامت ہوتی ہے، مرد پھر دوبارہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کے گھروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں. یہ ایک لبرل سی خاتون تھی، انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ بھائی اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے، اس لا کو چینج کرو، لیکن کسی نے وہ آواز نہیں سنی. میں نے بہت کوشش کی اس وقت اس خاتون سے رابطہ کروں، اس وقت زیادہ ہی 10 بھی نہیں بلکہ میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو، تو میرے وسائل بھی نہیں تھے اتنے، تو لیکن وہ آواز دب گئی. اس نے ان خاتون نے آواز، پتہ نہیں کیا نام تھا، نام ذہن سے نکل گیا، مسلم لیگ کی کوئی خاتون تھی، انہوں نے کہا بھائی یہ دو عدالتی خلا میں عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، وہ خود خاتون ہو کے اس نے یہ کہا وہ جذباتی ہوتی ہیں، جلد بازی میں جا کے کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں، مرد کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، پھر تو مرد پھر نقصان اس میں عورت ہی کا ہوتا ہے. اور وہ تو انہوں نے آواز اٹھائی، میں خود اپنی زندگی میں ایسے کیسز دیکھ چکا ہوں، روتی پیٹتی پھر رہی ہیں خواتین جنہوں نے مردوں سے کورٹ میں جا کے خلا لیے، مرد نے نہیں دیے تھے وہ لے کے چلی گئی. اس کے بعد کیا ہوا، جب بچیاں تھوڑی سی بڑی ہوئی ہیں، اب ان کو فکر ہو گئی بھائی ان بچیوں کا تو کوئی سربراہ ہی نہیں ہے، رشتے ہی نہیں آ رہے، اب اپنے رشتہ لیں یا، اور مرد کھیلتے ہیں پھر ان عورتوں سے. جب مرد کو پتا چلا یہ کورٹ سے خلا لے کے آئی ہے، شروع میں تو مرد بڑے نرم نا، دو میرڈ عورت کو نا، شادی شدہ عورت سے مرد بڑی نرمی سے بات کرتا ہے، جو 2 نمبر مرد ہوتے ہیں، کہ تم خلا لے لو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا. اس کے بعد وہ میاں کہتا ہے کہ جس کمبخت نے اپنے پہلے شوہر سے وفا نہیں کی ہے وہ میرے ساتھ کہاں وفا کرے گی. وہ انسٹرومنٹ کے طور پہ کھیلتا ہے. اس کے بعد وہ بیڑا غرق. میرے واٹس ایپ پہ ابھی عورتوں کی چیخو پکار پڑی ہوئی، اللہ کی قسم ابھی دکھا سکتا ہوں آپ کو، جنہوں نے شوہروں سے یک طرفہ خلے لیے ہیں، یک طرفہ خلا. کسی کا راز فاش ہوگا اس لیے نہیں سنا رہا، کیا حال ہوا ہے ان عورتوں کا، صرف غربت کی بیس پہ مرد سے طلاق لے لی، پھر جب کہیں گئی ہیں تو اس کے بعد جا کے تو غربت کی بیس پہ طلاق لیے، بچیوں کو لے کے رل گئی، زندگی برباد ہو گئی. جس دوسرے مرد نے شادی کی اس نے تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیا، یا چھوڑتا نہیں ہے، باریاں نہیں دے رہا، رکھ ہی نہیں رہا، وہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہے اس کو. در بدر کی ٹھوکریں، پرانا والا بھی نہیں اب رکھ رہا. بچیاں بڑی ہو گئی، کہہ رہی میں اپنی شادی کروں، اپنی بچیوں کو ٹھکانے لگا. مرد نے پھر ہاتھ کھینچ لیا، اس کو غصہ آ جاتا ہے، یار تو نے چھوڑ دیا مجھے، وفا نہیں کی میرے ساتھ. تو یہ جو خلا ہے نا، اس میں عورت کا بھی نقصان ہے. جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، لبرل ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن ہمارے مذہبی اسکالرس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں عورت کو رائٹ دو، رائٹ دیا تو عورت کا بیچاری کا بیڑا غرق ہوگا. مردوں کی تو عیاشی ہے، بیوی بھاگ گئی تو وہ کیا کہے گا، چلو ٹھیک ہے نا، بھاگ گئی تو کیا کرے گا، وہ ویسے ہی کما رہا ہے، ویسے ہی کھا رہا ہے، وہ کہے گا چلو. بہت زیادہ دین پر نہیں ہوا تو زنا کی طرف چلا جائے گا، وہ گرل فرینڈ بنائے گا وہ، کیونکہ پھنستا تو مرد ہے نکاح کے بعد. حقوق کس پر آتے ہیں، مردوں پہ آتے ہیں. تو گرل فرینڈ کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. تو دیندار لوگ کتنے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے اس میں عورت کو خلا کا رائٹ نہ دینے، خلا رائٹ کا مطلب یک طرفہ خلا، وہ نہ دینے میں عورت کا فائدہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟